آغاز کریں گے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے خبروں کا آنا، اچانک بہت ساری ملاقاتوں کے حوالے سے تردید کرنا. ایک تو سیکیورٹی ذرائع کو یہ ضرورت کیوں آن پڑی اچانک تمام تر ملاقاتوں کے حوالے سے تردید کرنے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیوں ہوتا ہے. پہلی بات ہے کہ انریسٹ ہے پاکستان میں، اور طویل عرصے سے انریسٹ ہے. چیزوں کو صورتحال کو سنبھالا نہیں جا رہا، اور کسی بھی شعبے میں. اور اس وقت چونکہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ سپیچ ہو گئی ہے، 5واں بجٹ یہ گورنمنٹ دے چکی ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد. شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہیں مسلسل 5واں بجٹ پیش کرنے کا موقع دیا گیا. اس سے پہلے کسی بھی پرائم منسٹر کو 5 بجٹ پیش کرنے کی سہولت میسر نہیں آ سکی. اور وہ اسی لیے آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی تو ہم پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. اور یہ سارا رجیم چینج آپریشن اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آخری سال، الیکشن کے آخری سال جو تختہ الٹا گیا تھا، اس کے بعد یہ دوستی کا آغاز ہوا تھا. اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے مقدمات بھی ختم کر دیے، سب کچھ ختم کر دیا اور ان کو فری ہینڈ دے دیا. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، اور نہ صرف ڈٹ کر کھڑی ہو گئی بلکہ ان کے لیے لڑی. اور پھر 9 مئی کی آڑ میں ہو یا 26 نومبر ہو یا مرید کے ہو یا آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، اسکردو ہو، کوئی بھی ایشو آیا تو گولی سے جواب دیا انہوں نے ان مخالفین کو، اپوزیشن کو. تو اب 5واں بجٹ پیش کر دیا گیا. 5ویں بجٹ کے وقت بھی ہر سال ان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بدتر ہو رہی ہے، اور کسی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. تو اس لیے جو پریشر سسٹم کے اندر بھی ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے، ایک عوامی پریشر ہوتا ہے، ایک سسٹم کے اندر پریشر ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ کب تک ان کو یہ سہولت دیتے رہیں گے، ہم اب کب تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے. اور ایک وقت آتا ہے کہ سسٹم جو ہے، ادارے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ صرف اپنے آپ کو پھر بچاتے ہیں. اور جب یہ وقت آتا ہے تو اس کے بعد پھر بڑے بڑے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے. اور ایک تو ایک معاملہ اور بھی ہے کہ جی بھر جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تقریباً 2.5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد. اور ان کی تو کارکردگی ایسی ہے کہ ان کو تو مسلسل 5واں سال دے دیا گیا، لیکن رزلٹ ہے 0 + 0 + 0 = 0 کسی بھی میدان میں. اس لیے جب یہ پریشر اندر سے بلٹ ہوا، ادھر سے عوام کی طرف سے، اور خاص طور پہ سب سے بڑھ کر یہ کہ یوتھ جو ہے، پڑھی لکھی یوتھ جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی، اور جس کی وجہ سے یہ پھر آنا شروع ہو جاتا ہے، آنی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اب ذرا سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. اور کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اصل میں مفادات ان کے اتنے ہیں، وہ ذاتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو چھوڑنا بھی ان کے لیے کوئی وبال جان سے کم نہیں ہے. ایک بہت بڑے بڑے یو ٹرن لینے پڑیں گے ان کو اس نیکسس کو ختم کرنے کے لیے. تو اس لیے پہلے وہ آتی ہے گفتگو، اظہار خیال ہوتا ہے، اور جب سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو انہی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، دانشور تھے، انہوں نے یہ تحریریں لکھنا شروع کر دیں، پروگرام میں بولنا شروع کر دیا. اور وہ غلط بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ صورتحال جو پیش کی جا رہی ہے کیا وہ غلط ہے؟ وہ بالکل درست ہے. پاکستان بدترین تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور معیشت میں بھی زراعت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، صنعتی ترقی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. آپ نے کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ کو کوئی اچھی خبر ملے. لہٰذا جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں، پھر گلگت بلتستان کا الیکشن آ گیا. گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی ان کا رزلٹ 0، یعنی کہ کہیں سے بھی اپنی مدد آپ کے تحت ایک سیٹ بھی نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جبکہ گلگت بلتستان کے حلقے چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، کل 9-10 لاکھ ووٹر تھا. وہاں سے بھی اگر یہ اپنی مرضی سے ایک سیٹ نہیں نکال سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وائرس ہے، اینٹی وائرس، یہ بہت پھیل چکا ہے. تو جب یہ تحریریں آنا شروع ہوئیں تو ظاہر ہے جب تحریریں آتی ہیں تو پھر پیچھے جو بند کمروں میں کچھ معاہدے ہوئے ہیں، کچھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ جناب ہم آپ کو لائے ہیں، آپ ہمیں نہیں روکیں گے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ ہمارا راستہ کلیئر رکھیں گے، آپ ہمارا راستہ، ہم آپ کا راستہ. تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر دوسرا پریشر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کنفیوژن ہے جو اس وقت چل رہی ہے، لیکن یہ ٹریک تبدیل ہونے کی پوزیشن میں ہے، اور ٹریک تبدیل ہو رہا ہے. اصل پرابلم یہی ہے، کیونکہ پھر یہ بھی ہے
اسٹیبلشمنٹ ایک اور کام بھی کرتی ہے، وہ پھر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ صرف اپنے اندر سے ہی بناتی ہے، اور بجائے اس کے کہ باہر جو انڈیپینڈنٹ اوپینینز ہیں وہ آئیں اور وہ نیریٹو میکنگ کو اور اس کو لے لیں، کیپچر کر لیں، وہ پھر خود ہی دو گروہوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک گروہ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ذرا بنانا شروع کر دیں ماحول، اور فیڈ اپ ہو گئے ہیں، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ تردید کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو اس وقت ہماری نون لیگ ہے، خاص طور پہ نون لیگ کا معاملہ ہے، وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی بات صحیح ہوگی، کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی بات صحیح ہوگی، لیکن غریدہ فاروقی صاحب کہتی ہیں تو ان کی بات پھر کیسے ہے؟ تو یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ساری سچویشن سر اسی لیے کریٹ کیے گئے، آپ ریفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے نصرت جاوید، سہیل بڑائی، تم سب نے آرٹیکلز لکھے، اس کے بعد اب انصار عباسی کا بھی آرٹیکل آ گیا، تو یہ بیسیکلی کنفیوژن جان بوجھ کے کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو جی سر وہ بالکل، کنفیوژن، بس انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت، اس کنفیوژن کا بتائیے جو ٹکرز چلتے ہیں پہلے تردید کے حوالے سے، پھر وہ ٹکرز اچانک تھوڑے وقت کے لیے چلتے ہیں، پھر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا کہانی؟ یہ کہانی یہ ہے کہ ان کو پریشر لینا پڑے گا، الٹیمیٹلی ان کو پریشر لینا پڑے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ جب وہ فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ ان ہاؤس جو ڈبیٹ ہے اس میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں کہ یہ سسٹم، یہ کمپنی نہیں چلنے والی، تو جب یہ سسٹم اور کمپنی نہیں چل رہی تو پاکستان پھر نعرہ لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر اس صورتحال میں تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب فیس چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور فیس تبدیل کریں، اپنی چمڑی اور دمڑی بچائیں، ان کی قربانی دے دیں۔ تو پھر ان کی قربانی دینے کا جب وقت آتا ہے تو پھر مزاحمت بھی ہوتی ہے، اور مزاحمت آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن جو آپ نے کہا، کل کی ایک مثال لے لیں، پرسوں کی، پرسوں ایک بریفنگ ہوئی ان کیمرہ۔ پہلے تو اس بریفنگ کے حوالے سے جب پہلے بلایا گیا اور اس کے بعد جب بلا لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ان کیمرہ بریفنگ ہے، اور اس میں بند کمرے میں سوال جوابوں کی نشست ہوگی۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ کانٹینٹ کو کنٹرول کرنا تھا، اور صرف وہی کانٹینٹ آنا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ اگر سوال جواب پی ٹی وی پہ ہوتا، تمام میڈیا نشر کرتے تو پتہ چل جاتا تھا کہ کیا سوال ہوئے، کیا جواب ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ کل پرسوں سیشن ہو گیا، اب پرسوں سیشن کے بعد جب رپورٹرز اور جو میڈیا پرسنز وہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنی اپنی پسند کے مطابق ٹکٹس دینا شروع کر دیے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے۔ اب یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بلایا تھا، تو جب وہ آئے، کیونکہ وہ حج سے واپس لوٹے ہیں تازہ دم ہو کے، اس میں اب جو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پرائیویٹ ٹکرز جو ہیں وہ واپس لینا شروع ہو گئے، ان کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ میرے سامنے پوری بریفنگ پڑی ہے، اس بریفنگ کے انگریزی اور اردو کے علیحدہ سے پوائنٹس اور پوری بریف جو ہے وہ پھر تمام میڈیا کو بھیجا گیا ہے، انگلش میں بھی اور باقاعدہ طور پہ۔ واپس کیوں لینا پڑے سر یہ ٹکرز؟ تو وہ اس لیے لینا پڑے کہ کنٹینٹ کو کنٹرول کرنا تھا، اور وہاں پہ بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں جو کہ سسٹم کے حوالے سے تھیں۔ بہت سارے سوالات ہوئے کہ جناب یہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ جب لکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ لکھتے ہیں، ان کو خواب تو نہیں آ جاتا، تو ان کی وجہ سے اب جو دوسری پارٹی ہے جو کہ وہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو نون لیگ کے ساتھ بالکل انّے واہ جڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو پرابلم ہوتا ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ سوالات ہوئے۔ تو ان سوالات کے جواب میں جو اس طریقے سے جواب نہیں دیا گیا جس طریقے سے ماضی میں دیا جاتا رہا کہ ہم اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ایسا نہیں، وہ اف بٹس کے ساتھ آئیں بائیں شائیں بھی اس میں نظر آئی، جس کی وجہ سے وہ واپس لیے گئے۔ پھر یہ ساری کی ساری بریفنگ جو ہے انگلش اور اردو میں بھیجی گئی باقاعدہ طور پہ، پھر وہ آفیشلی جو ہے جو آئے، جو ان کیمرہ سیشن تھا، اس کنٹینٹ کو پھر اس طریقے سے کنٹرول کیا گیا، ایک کشمیر کا پورشن رکھا گیا، ایک افغانستان کا پورشن رکھا گیا، اور اس میں پھر بلوچستان کا ایک پورشن تھا وہ رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جی پھر افغانستان کا ایک پورشن آیا وہ اس میں ایک رکھا گیا۔
یہ ساری گفتگو، پھر دفاعی بجٹ کے حوالے سے ایک پورشن تھا اس کو بنا کے بھیجا گیا، تو انگلش اور اردو میں پن پوائنٹ کر کے یہ ساری چیزیں منظر عام پہ لائے. تو اس طریقے سے اس میں اب اس ساری بریفنگ میں وہ گفتگو جو کہ اب ذرائع سے حوالے چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، حکومت کے چل چلاؤ کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں اس میں سے ہٹا دی گئی ہیں. اٹ مینس کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہماری طرف سے کوئی بھی چیز منسوب نہ کی جائے. تو یہ اسی کا ہی تسلسل ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان فیکٹ سسٹم کے اندر ہلچل ہو رہی ہے، ادارے کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب بہت ہو گیا، اب اس کمبل سے جان چھڑوا لیں. اور سسٹم کے خلاف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو باتیں کی گئی پرائیویٹلی، اسی کا تسلسل یہ بھی ہے کہ کابینہ میں اکھاڑ پچاڑ شروع ہو چکی ہے. اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ دے دی گئی ہے، محسن نقوی صاحب کو وزارت خارجہ دے دی گئی ہے، خواجہ آصف کا پتہ کٹ چکا ہے. یہ بھی اسی کا ایک آپ کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ اس کو لنک کریں گے. اور ایک اور چیز پرٹیکولرلی جو فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ مریم نواز کی کرپشن فائلز کھلنے جا رہی ہیں یا کھل چکی ہیں، ورنہ وزیر اعظم چاہتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہوگا کیا، مسئلہ یہ ہے کہ نواز اینڈ مریم یہ گروپ جو ہیں، یہ اس گروپ کو آؤٹ ہونا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ پنجاب جو ہے ان کے حوالے کر دیا. اب پنجاب میں اب سرکاری محکموں میں خود لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کرپشن عروج پہ ہے پنجاب میں. ایک طرف سی سی ڈی کے دیکھ لیں، آسٹریلین جو بچی ہے، پاکستانی آسٹریلین بچی، وہ معاملہ ہو گیا. اب انٹرنیشنلی بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو مریم صاحبہ کبھی بھی کوئی گڈ گورننس کی تو وہ رہی نہیں. وہ پہلی دفعہ ان کو آپ نے پورا صوبہ دے دیا، وہ کسی قائمہ کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھی. تو پھر اربوں روپے کے جہاز خرید لیے، ٹک ٹاک پہ سب کچھ چل رہا تھا، یا پھر میڈیا کو اشتہارات کے ذریعے سے. اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پھر یہ کہ پچھلے دنوں خبر آئی، وہ اشاد بھٹی صاحب نے دی اور ایک اور جرنلسٹ نے دی، اور اس میں بھی ان سے معافی منگوا لی گئی کہ جناب آپ معذرت کریں، واپس کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی بھی صورت میں کوئی ان نوٹس تو ہے نہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہی محترمہ ہیں جو کہتی ہیں میرے پاس ویڈیوز ہیں. تو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب گلگت بلتستان جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو پھر فوراً واپس بلا کے تو جنیوا بھیجا جاتا ہے. یہ جو اندر درون خانہ جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. پھر علی ڈار صاحب کا آنا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کا گروپ جو ہے، اسحاق ڈار صاحب میاں صاحب کے سمدی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور مریم صاحبہ کے عزیز ہیں. پھر ان کے بیٹے کو پنجاب میں لینا، یہ وہ باتیں ہیں ایک حد تک، کیونکہ حمزہ شہباز بالکل آؤٹ ہے، اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے. اس کے بعد حمزہ شہباز اینڈ کمپنی جو ہے وہ سارے کے سارے بیچارے بیٹھے ہیں آرام سے. تو اگلی جو فردر سوچا جا رہا ہے وہ ہے مریم صاحبہ پرائم منسٹر. اب وہ کہتے ہیں کہ جن سے پنجاب نہیں چل رہا آپ ان کے حوالے ملک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جی کرپشن کی فائلیں تیار ہیں، تو کرپشن کی فائلیں تو پہلے بھی تیار تھیں، اب یہ صرف حقہ تازہ کیا جا رہا ہے. پہلے کوئی کم تھیں، پاناما کیس کے بعد جو کچھ سامنے چیزیں آئی تھیں وہ تو ہر وقت موجود رہتی ہیں. اب چونکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ بھی چل رہا ہے نا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل واڈا اور حسن ایوب صاحب آمنے سامنے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کر رہے تھے. ادھر انصار عباسی صاحب اور سہیل وڑائچ آمنے سامنے ہیں، کامران شاہد اور نصرت جاوید صاحب آمنے سامنے ہیں، فریدہ فاروقی اور کوئی اور آمنے سامنے ہیں. تو یہ بھی ایک اسکرین پر بھی سر دو گروہ بن چکے ہیں، رائٹ؟ اسکرین پر بھی دو گروہ بن چکے ہیں. آپ نے دو گروہوں کی بات کی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، گڈ کاپ بیڈ کاپ. یہ اسکرین پر بھی دو گروہ بن چکے ہیں، یعنی یا بنا دیے گئے. یہ انہی کے ماؤتھ پیس ہیں نا جی، یہ ماؤتھ پیس ہیں، اور وہ سامنے چیزیں آتی ہیں. اب ہر کوئی جو سینئر جرنلسٹ ہیں، خاص طور پہ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں اس سارے معاملے میں، نصرت جاوید صاحب، وہ کیوں چاہیں گے کہ اپنی عاقبت خراب کریں؟ وہ کیوں ایک ایسے نظام کو بلا وجہ سپورٹ کریں گے؟ تو اس لیے ایسے موجود ہیں، کچھ تو ہے نا ولنگلی سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو میرا تو نہیں خیال کہ نصرت جاوید صاحب کے کوئی مفادات جڑے ہوئے ہیں. وہ ایک آزاد منچ ہیں، اور وہ گفتگو کا اپنا خیالات کرتے رہتے ہیں.
اور تنقید بھی کرتے ہیں. اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو, ظاہر ہے یہ سارے ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا جی, جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہ اپنی آواز آگے پہنچاتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ جو اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کیریئر شاندار رہے, تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اب دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے. پھر اب اگلی بات یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے نون لیگ کے ساتھ جڑ گئے ہیں, دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے. اب یہاں پہ پھر ٹکراؤ ہوگا کہ جناب نون لیگ کو اب کیسے چھوڑا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو کیسے چھوڑا جائے. تو یہ ٹسل بھی چل رہی ہے. وہ ہمیں ٹی وی سکرین پہ بھی نظر آئے گی, وہ ہمیں کالوں میں بھی, تحریروں میں بھی نظر آئے گی, اور ایک دوسرے کو ساتھ الجھتے ہوئے بھی یہ نظر آئیں گے, اور میں اور آپ بیٹھ کے باہر سے نظارہ کریں گے.